آج سے 3-4 دن پہلے گزرا ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں میں منانے کی کوشش کی ہے۔ بعض جگہوں پہ تو بھنگڑے ڈالے گئے، قوالیاں ہوئیں، ڈھول کی تھاپ پہ لوگ ناچتے رہے، مرد و عورت کا اختلاط بھی ہوا، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ملتان کے ایک بازار میں پیش آیا ہے، جہاں میلادیوں نے ایک انتہائی خوبصورت خوبرو دوشیزہ بے پردہ انتہائی عمدہ اور نفیس لباس میں بازار میں بٹھا دی کہ یہ حور ہے، اس کی زیارتیں کر۔ امت مسلمہ نہ جانے کن خرافات میں بہہ رہی ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ایک بہت بڑا پیغام جو امت مسلمہ بھول چکی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب تصویر کھینچی ہے دو ہی لفظوں میں، کہ جس دن اللہ کے پیغمبر مدینہ میں آئے تھے، اس دن مدینہ آپ کی آمد سے روشن ہو گیا تھا، اور جس دن سرور کائنات اس مدینہ سے رخصت ہوئے اس دن مدینے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام رب العالمین نے آپ کو بیشتر مقام پہ دے دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اپنی موت کے بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ کل من علیہا فان، یہ تو ایک قانون ویسے بھی ہے، اس دنیا میں جو بھی شخص آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اگر اس کائنات میں کسی کو باقی رکھنا ہوتا نا تو اللہ اپنے پیغمبر کو باقی رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ صرف بتایا ہی نہیں بلکہ اعلان کروایا ہے۔ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ بتا دیں ان کو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی رب کے لیے ہے، میرا مرنا بھی رب کے لیے ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری موت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لو، بلکہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لو، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ میری موت ہے۔ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر آگے قیامت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے، عرفات کا میدان ہے، آیت کریمہ اتر آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے اپنا دین مکمل کر لیا اور یہ نعمت بھی میں نے اپنی امت پہ مکمل کر لی۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے، جب کسی کو کسی مشن پہ بھیجا جاتا ہے، جب وہ مشن مکمل ہو جائے تو پھر اس کو واپس اپنے پاس بلا لیا جاتا ہے۔ دین کی تکمیل ہو گئی ہے، رسالت کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے اگلے ہی دن صحابہ کو کہہ دیا تھا، حل بلغت، اے لوگو کیا میں نے اپنے رب کا دین تم تک پہنچا دیا ہے سارا؟ خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، اس سے بڑا کیا پیغام؟ فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں گا، میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا۔ واضح پیغام دیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبیوں میں آپ کی شان ہے، امتیوں میں آپ کی شان۔ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم اس بات سے ہی انکاری ہو جائے گی، کہیں گے کہ نوح نے نعوذ باللہ ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں۔ ایسی بدبخت قوم، جو نبی اپنی امت کو 950 سال تبلیغ کرتا رہا ہے، اور تبلیغ بھی ایسی دعوت قومی لیلاً و نہاراً، یہ نہیں کہ درس دیا اور ہفتے بعد آ گئے۔ میں نے صبح و شام ان لوگوں کو تیرے دین کی دعوت دی ہے، میں نے رات نہیں دیکھا، میں نے دن نہیں دیکھا، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے میں نے سر توڑ کوششیں کی، لیکن آگے یہ قوم ہے، جب کبھی میں نے دین کی بات کرتا تھا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے نوح تیری قوم تو انکار کر رہی ہے کہ نوح نے ہمیں دین کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جو سوال قیامت کے دن رب نے اپنے پیغمبروں سے کرنا ہے، میرے پیغمبر اپنی زندگی میں اس سوال کا جواب چاہ رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا اللہ کے پیغمبر پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا لی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے میرا رب گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے دین کی دعوت کو مکمل کر دیا۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا اتنا صاف ستھرا دین دے کے تمہیں جا رہا ہوں، میرے دین کی راتیں بھی دن کی طرح رب نے روشن کر چھوڑی۔ صاف ستھرا اور نکھرا ہوا دین میں نے پہنچا دیا، پیغام دے دیا، لوگوں حج سیکھ لو، طریقے سیکھ لو، دین سیکھ لو، احکام و مسائل سیکھ لو، آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں۔ اور سب سے بڑا پیغام جو سرور کائنات نے دیا تھا نا، اور یہ تاریخ کی سب سے المناک الوداعی ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی برگزیدہ صحابی سیدنا معاذ بن جبل کو دین کی دعوت کے مشن پہ روانہ کر رہے ہیں۔ معاذ سواری پہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، یہ کائنات کا سردار
मुआज सवारी पे सवार हैं, सरवरे कायनात सवारी के साथ पैदल चलते हुए नसीहतें कर रहे हैं। आखिरी कलिमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से निकले, आपने फरमाया मुआज, अब की बार दोबारा जब तू मदीना आएगा तो मेरी कब्र से तेरा गुजर होगा। अब तेरी मेरी मुलाकात नहीं होने वाली, या तो तेरा गुजर मेरी मस्जिद से होगा या तेरा गुजर मेरी कब्र से होगा। धचका लगा मुआज बिन जबल, रंजीदा और कबीदा खातिर हो गए मुआज बिन जबल। किस गमज़दा दिल से यमन का सफर किया होगा मुआज ने। लेकिन बात तो समझने की है, जिस मिशन पे मोहम्मद अरबी अपने सहाबा को भेज रहे हैं उस मिशन से इनकार नहीं। ये नहीं कहा कि मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपके अलविदाई अय्याम आपके साथ गुजारना चाहता हूं। सरवरे कायनात से मोहब्बत का तकाजा ये है, जहां पैगंबर खड़ा कर दे वहां खड़े हो जाओ, जहां से रोक दे वहां से रुक जाओ। मोहब्बत का सबसे पहला दर्जा ये है कि इंसान अपने मुहिब की बात माना करता है। रोते, आंसू बहाते, गिरिया जारी करते मुआज ने मदीना छोड़ा था। अभी तो सरवरे कायनात दुनिया से गए नहीं है, सिर्फ अपनी जाने की खबर दी। परेशान हो गए सहाबा। उधर से आयाते करीमा उतर आई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। रब की मदद आ गई, उसकी नुसरत आ गई। अल्लाह अकमुल हाकिमीन ने आपको फतह भी नसीब कर दी। और आप देख रहे हैं लोग फौज दर फौज और जौक दर जौक दीन में आ रहे हैं। जिस मिशन के लिए हमने भेजा था वो पूरा हो गया है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अब आप अपने रब की तस्बीह कर ले जितनी होती है। वस्तगफिरहु, और अपने रब से इस्तिगफार करें, जितना कर सकते हैं कर लें। अब आपकी और आपके रब की मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, इन्नहु लयुगानु अला कल्बी व इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन मिअत मर्रा। कभी कभार मेरे दिल पे गुबार आता है, हर वेले रब की याद करता हूं, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा गुबार आ जाए ना मेरे दिल पे तो मैं अपने रब से 100 दफा इस्तिगफार कर लेता हूं। क्या मतलब? कभी दिल गमज़दा हो तो इस्तिगफार किया करो, कभी गम लायक हो तो इस्तिगफार किया करो, कभी परेशानी लायक है इस्तिगफार किया करो। ये सरवरे कायनात की ज़ुबान अतहर से रब का ऐलान है। जिस बंदे की ये आदत बन जाए, इस्तिगफार को अपनी आदत बना लेता है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीकिन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जिस बंदे की जुबान पे अस्तगफिरुल्लाह का कलमा ज्यादा से ज्यादा जारी हो जाता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन सारी मुसीबतों से निकलने का रास्ता खुद ही बना दिया करते हैं। व मिन कुल्लि हम्मिन फरजा, सारे गम छट जाते हैं। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह रिज़्क़ वहां से अता करता है कि इंसान को गुमान भी नहीं होता। आप तो सिर्फ दिल पे गुबार महसूस होने पे 100 दफा रब से इस्तिगफार करते, तो आप अंदाजा लगा लें जब अल्लाह ताला का ये हुक्म आ गया आप इस्तिगफार करें, इस्तिगफार, आपकी मौत का वक्त करीब है, उस वक्त सरवरे कायनात के इस्तिगफार का क्या आलम है, क्या सबक है मेरे और आपके लिए। जिंदगी जब आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाए, अपनी जुबानों पे इस्तिगफार शुरू कर लो।
40 سال کی عمر جب گزرتی ہے انسان کی زندگی کی اثر ہو جاتی ہے، پھر آگے شام ہے، بس اب کیا رہ گیا؟ 60 سال کی عمر جس بندے کو رب نے عطا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ یہ کوئی کم عمر تھی تیرے سنبھلنے کے لیے؟ 60 سال دیے میں نے تجھے، چلے بچپن کے 20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد تو تجھے سنبھل جانا چاہیے تھا۔ لہذا زندگی کی شامیں ہیں، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرو۔ جس رب سے ملاقات کرنی ہے اس رب سے ملاقات کی تیاری کرو۔ سرور کائنات تیاریاں کر رہے ہیں، اتنا کثرت سے استغفار شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ پہلے سجدوں میں، نماز کے سجدوں میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی اور استغفار کا خصوصی حکم ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کی دعائیں بدل، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تیری تسبیح ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیری ثنائیں کر کے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ پھر سجدوں میں بھی استغفار، پھر کثرت سے استغفار کیا کرو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام گزر رہے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ آپ نے وہ لقمہ اٹھایا، اپنے منہ مبارک میں رکھا، ابھی چبانا چاہتے تھے، جبریل آ گئے اور فرمایا اللہ کے حبیب آپ کے لقمے میں زہر، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ آپ کے 2 صحابہ یہ کھانا کھانے سے شہید بھی ہوئے تھے۔ بڑا سبق ہے، خدا کی قسم سمجھنے والوں کے لیے ہر جگہ پہ نشانی ہے۔ اگر سرور کائنات عالم الغیب ہیں، آپ غیب کی ساری خبریں رکھتے ہیں، اپنے صحابہ کو زہر والا کھانا کھلا کے مروانا میرے پیغمبر کو زیب دیتے؟ باتیں سمجھو، عقیدے درست کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ آپ نے وہ لقمہ تو پھینک دیا، لیکن زہر کا اثر آپ کے سینے مبارک میں چلا گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً آپ کو تکلیفیں ہوا کرتی تھی، اور جب اس عمر کو پہنچ گئے 63 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زوجہ رسول بنت صدیق سے کہہ دیا، چھپائے رکھا میں نے تجھ سے اس بات کو، اس زہر کا اثر آج مجھ پہ اتنا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری رگیں کٹنے لگی، تکلیف محسوس ہو گئی ہے مجھے، تکلیف شدت اختیار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں داخل ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں سرور کائنات کی احادیث کا مطالعہ رکھتا ہو، آپ کی سیرت اور صورت کے پہلوؤں سے واقف، آپ کے آخری ایام کی صورتحال اچھی طرح پڑھ لے، کیسے ممکن ہے وہ 12 ربیع الاول کو ڈھول بجائے؟ کیسے ممکن ہے وہ جلوس نکالے؟ کیسے ممکن ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے؟ نعوذ باللہ۔ یہ کیسا شیطان نے امت مسلمہ کو بہکا دیا۔ اور پھر جیسے سرور کائنات نے قیامت کی نشانی بتلائی تھی نا، کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جائے گا، تو بس وہی کلمہ ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہیں خوشیاں منا رہے۔ نہیں، بات الٹ ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب غم زدہ تھے، ابلیس خوش تھا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے پہ، آپ کے آخری ایام، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں فاصلے پہ بیٹھا ہوں، مجھے وہاں سے اللہ کے پیغمبر کے جسم کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔
بخار اتنی شدت اختیار کر رہا ہے جن دنوں کو تمہاری خوشیاں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے پیغمبر کے ایام نہیں دیکھے جا رہے۔ میں نے آگے بڑھ کے سرور کائنات کی پیشانی مبارک پہ ہاتھ رکھا تو یوں لگتا تھا جیسے آگ دہک رہے۔ میں نے کہا میرا حبیب لگتا ہے آپ کو تو سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید، مجھے جب بھی اللہ بخار میں مبتلا کرتا ہے نا تو میری امت کے 2 لوگوں کا شدید بخار مل کے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنی مجھے ہونا شروع ہو جاتی۔ مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ جتنا اللہ کسی کو دنیا میں آزمائش میں ڈالتے ہیں اتنا ہی قیامت کے دن اپنے قریب کرتے ہیں۔ اور بخار کے بارے میں تو ویسے سرور کائنات کا فرمان بھی کہ یہ بخار جہنم کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس بندے کو اللہ دنیا میں بخار میں مبتلا کرتا ہے اس کی مقدار اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے تھوڑی کیا کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ سرور کائنات واپس پلٹے، گھر پہنچے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے سر میں درد ہے۔ کہا ہائے میرا سر۔ کہا عائشہ تیرے سر کو کیا ہے؟ کاش تو وہ تکلیف سمجھ لے جو اس وقت میرے سر میں ہو رہی ہے۔ بات بڑھتی جا رہی۔ سفر کا مہینہ ہے، 29 سفر، جمعرات کا دن، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شدت پکڑ گئی۔ کہاں ہے خوشیاں منانے والے؟ آپ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھا سکے، جمعرات کا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو حدیث مبارکہ کا درس دے رہے تھے۔ پوچھنے لگے وہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ آپ کے تلامذہ نے کہا الخمیس، آج جمعرات کا دن۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا وما ادراک ما الخمیس، تم کیا جانتے ہو یہ جمعرات کا دن کون سا دن؟ یہ دن میرے پیغمبر کی اتنی بیماری بڑھنے کا دن تھا کہ پھر سرور کائنات کے پیچھے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ آخری نماز میرے پیغمبر نے مغرب کی پڑھائی تھی، سورہ مرسلات کی آیات کی تلاوتیں ہوئی تھی، پوری کی پوری سورت آپ نے نماز میں پڑھ دی۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کی زبان اطہر سے آخری آیت ہم نے جو سنی تھی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ مرسلات کی آخری آیت۔ اس کے بعد پھر ہم سرور کائنات کی زبان سے قرآن نہ سن سکے۔ پھر بیماری شدت پکڑ گئی، تکلیف اتنی بڑھ گئی میرے پیغمبر کی، غشی کے دورے شروع ہو گئے۔ اور آپ کو جب ہوش آتی تھی تو ایک کلمہ آپ کی زبان اطہر سے نکلا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ سکرات الموت۔ آپ رب کی توحید کی گواہی دے کے کہتے تھے او لوگوں موت کی سختی بڑی ہے۔ ابھی تو آپ موت کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ربیع الاول کے ابتدائی ایام ہیں، تم یکم ربیع الاول سے ہی عشرہ منانا شروع ہو جاتے ہو۔ سرور کائنات کی بیماری شدید تر ہو رہی ہے، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور ہوش آنے پہ آپ کلمات ادا کرتے ہیں لوگوں موت کی سختی یاد رکھنا، بہت سخت ہے موت کا جھٹکا۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کا قبرستان سے گزر ہو رہا ہے، رب سے دعا کرنے لگے یا اللہ ایک مردہ قبر سے نکال، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قبر کو اکھاڑ کے ایک مردے کو باہر نکالا۔ انہوں نے پوچھا تیرے حال و احوال کیا ہے، تو کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والا تھا، مومن تھا۔ کہا میری قبر تو جنت کا باغ ہے، بس باتیں دو ہی، اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار۔ ہم آپ اپنی قبر کو خود بنا رہے ہیں۔ قبر دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، تیسری قبر کی کوئی حالت نہیں، یاد رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہوتا ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے، بس تیسری کوئی حالت نہیں۔ اور کیا خوب کہا ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں میری قبر کیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، قبر میں کون جھانک سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہا اپنے جسم میں چھپے ہوئے اپنے دل کو دیکھ لو، یہی تمہاری قبر ہے۔ اس میں رب کی یاد کتنی ہے، اس میں دنیا کی محبت کتنی ہے۔ تیری قبر وہی ہے جو تیرا سینے میں چھپا ہوا دل صاف ہے تو قبر صاف، دل میلا ہے قبریں میلی، دل میں اندھیرا ہے تو قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہوں گی۔ یہ قبر کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ موت کا مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ قبر سے نکل کے اس مردے نے یہ بات کہی تھی، کہا میں 100 سال سے فوت ہو چکا ہوں، مجھے 100 سال ہو گئے مرے ہوئے۔ قبر تو جنت کا باغ ہے، جنت کے بستر ہیں، جنت کی ہوائیں اور فضائیں ہیں، لیکن 100 سال قبل جو مرتے ہوئے مجھے موت کا جھٹکا لگا تھا نا، وہ آج تک مجھے بھولا نہیں ہے۔ میں اس ذائقے کو بھلا نہیں سکا۔ سرور کائنات دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں یہ موت بڑی سخت چیز ہے، اس کی تیاری کرو، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے پیالہ رکھا ہوا ہے، پانی کا پیالہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا ہے، آ ہی نہیں سکتے، اٹھا ہی نہیں جاتا، بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی آزمائشوں سے اللہ آپ کو گزار کے جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ چادر لی ہوئی ہے اپنے چہرے پہ، اللہ اکبر۔ 2 دفعہ آئے ہیں آپ ان دنوں میں، جمعرات سے لے کے سوموار تک 2 دفعہ۔ ایک دفعہ آپ آئے اور آ کے اپنے صحابہ کو ایک پیغام دے دیا، کاش یہ پیغام بھی اس امت کو یاد ہو جائے، اس خاص قوم کو یاد ہو جائے جو قوم اس مسئلے میں بھی نعوذ باللہ اتنی بہک گئی۔ آپ نے آ کے فرمایا لوگوں سن لو، اس کائنات میں جتنے احسانات ابو بکر صدیق کے میرے اوپر ہے، کوئی میرے اوپر اتنے احسان نہیں کر سکا۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اس کا خدا چکا سکتا ہے۔ بس واپس چلے گئے۔ لگتا ہے اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، اعلان گویا کہ کر گئے تھے آپ، میرے بعد ابو بکر۔ کہاں سے سیکھا ہے تم نے علی کا پہلا نمبر؟ کیوں سنتے ہو قوالیاں؟ کیوں اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی دھجیاں اڑاتے ہو؟ سرور کائنات نے تو کہا ابو بکر کا پہلا نمبر، تم کیسے کہتے ہو علی کا پہلا نمبر؟ ابو بکر سے بڑھ کے اس کائنات میں سرور کائنات کو کوئی شخص عزیز نہیں تھا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، جب کبھی مجھے دیکھتے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا شان! میرا نبی جس آدمی کو مسکرا کے دیکھ لیتا ہے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔
جب ملے مجھے مسکرا کے ملے، اور میں اسی وہم میں آپ سے پوچھ ہی بیٹھا، اللہ کے پیغمبر آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھے لگا کہ وہ کہیں گے آپ سے، تو سرور کائنات نے آل صدیق کا نام لیا، کہا میرے صحابی مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے ہے۔ کہا نا من الرجال، میرا سوال عورتوں سے نہیں مردوں سے ہے۔ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کائنات میں عظیم ترین کوئی شخص میرے ہاں ہے صدیقہ کے بعد تو وہ اس کا باپ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ مغرب کی نماز پڑھا کے گھر میں داخل ہوئے تھے، یہ آپ کی آخری نماز تھی، آخری آیت کریمہ صحابہ نے سن لی، عشاء کی نماز ہے، سرور کائنات بے ہوشی کی عالم میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی۔ آپ نے ایک بات کی تھی، آپ نے ایک سوال کیا تھا، ہائے کاش امت کو سمجھ آ جائے، محبان رسول کو سمجھ آ جائے، یہ جلسے جلوس کرنے والوں کو سمجھ آ جائے، جن کی مسجدیں خالی، بازار رونقوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرور کائنات کا تو فرمان ہے ان شر البلاد الی اللہ الاسواق، کائنات میں رب کو سب سے بری جگہ اگر لگتی ہے تو بازار لگتے ہیں۔ تمہیں کیا سمجھ، سج گئے نے گلیاں بازار؟ جو بازار اللہ کو پسند نہیں ہے، تم نے وہ بازار سجائے سرور کائنات کی آمد کے۔ فرمایا احب البلاد الی اللہ المساجد وشر البلاد الی اللہ الاسواق، پوری کائنات میں اللہ کو سب سے پیاری جگہ اگر نظر آتی ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، یہاں آؤ یہاں بیٹھو، جو اللہ کی پیاری جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھنے والوں کو اللہ اپنا پیار نصیب فرمایا کرتے ہیں۔ رب کی محبت چاہیے تو محبتیں یہاں تقسیم ہوتی ہیں، بازاروں میں نہیں۔ بلکہ آپ نے تو مسجد میں آ کے کہہ دیا تھا ایاکم وحیشات الاسواق، وہ لوگوں مسجد میں تو بازاروں کی آوازیں نہ نکالا کرو، بازار تو شور شرابے کی جگہ ہے۔ مبارک ہو تم نے بازار سجائے، تم نے بازاروں میں حوریں بٹھائیں، ڈھول اور تھاپ پہ سرور کائنات کی وفات کا جشن منا لیا تم نے۔ عشاء کی نماز پہ پیغام کیا تھا میرے پیغمبر کا؟ آپ کی حالت بہتر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ موت کے وقت بھی غم نماز کا ہے، موت کے وقت بھی مشن نماز کا ہے، موت کے وقت بھی پیغام نماز کا ہے، موت کے وقت بھی سرور کائنات کی وصیتیں تھیں الصلاۃ الصلاۃ، وہ لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، اسی کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ ویسے ماشاءاللہ عاشق رسول، اللہ اکبر، جواب ملا ہم ینتظرونک، اللہ کے پیغمبر آپ کے ہوتے ہوئے کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں کرسی پڑی ہوتی ہے، سرور کائنات آ گئے اور نماز کے ٹائم مولوی سب دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں، اوے کہاں سے آ گئے اللہ کے بندو، لوگوں کے عقیدے برباد نہ کرو، لوگوں کے عقائد سے نہ کھیلو، یہ دین اسلام کا کھلواڑ نہ بناؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ویسے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کی ہے، اگر اللہ کے پیغمبر یہاں آ جاتے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ پاکستان کے حالات ویسے تبدیل کرتا ہے جیسے اللہ نے سعودی عرب کے تبدیل کر دی۔ آپ کے آنے سے تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ کیا تمہارے ملک میں یہاں آئیں گے اللہ کے نبی؟ جس گھر میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی پہ کپڑا ڈال کے کہتے ہیں آج سرور کائنات کی آمد ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کیا تم نے اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کی ہے؟ کیا آپ کا وقار ہے؟ کیا احترام ہے؟ آپ کے پیغامات کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، یہی زندگی ہے، یہی اسوہ رسول۔ کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ نے اٹھنا چاہا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے دل پہ تیر چڑھا،
کہا اللہ کے پیغمبر میرے باپ کو آپ اپنے مصلی پہ کھڑا نہ کریں۔ مجھے لگ رہا تھا آپ کے پیغام بتا رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، لوگ میرے باپ کو باتیں کریں گے کہ ابو بکر مصلی پہ آیا تو سرور کائنات دنیا چھوڑ گئے، آپ کسی اور کو کہہ دیں نماز پڑھا دیں۔ میرا باپ تو بڑا غم زدہ ہے، میرے باپ کا دل تو بڑا نرم ہے۔ اِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ اِذَا قَامَ مُقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، لوگوں تک تو ابو بکر کی آواز نہیں جائے گی، نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ کسی بلند آواز کے مالک کو اپنے مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا کر دیتے؟ لیکن آپ پیغام دینا چاہتے تھے اس کائنات میں بعد از انبیاء اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا نام۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے۔ عائشہ کہتی ہیں میں نے دوسری بیوی کو کہا تم بھی میری طرح سفارش کر دو، انہوں نے بھی کہہ دیا سرور کائنات آپ کسی اور کو کھڑا کر۔ فرمایا وہ یوسف کی عورتوں والا معاملہ چھوڑ دو، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے لگتا ہے کوئی 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ پڑھائی۔ آپ کو افاقہ ہوا تھا تھوڑا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو لمبی ہے بھائی، مختصر، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ مسجد کے ساتھ ہے، پردہ ڈالا ہوا تھا، پردہ ہٹا کے آپ مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے پردہ اٹھایا ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، سرور کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جس مشن کے لیے میں دنیا میں آیا تھا وہ مشن مجھے پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے صحابہ نمازی بن جائیں، میرے امتی نمازی بن جائیں، یہ رب کی توحید پہ چلنے والے بن جائیں، یہ دین اسلام پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آپ کے لبوں کی مسکراہٹ کیا تھی؟ کہنے والے کہتے ہیں سرور کائنات کے لبوں کی مسکراہٹ آپ کے دانتوں کی چمک سے مسجد نبوی میں روشنی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کے صحابہ یوں فتنے میں پڑ گئے تھے۔ انس کی آنکھوں سے آنسو، انس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار لگ گیا۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اشارہ کیا، کہا اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا، صحابہ سمجھ رہے تھے اب تو آپ کو شفا مل گئی۔ 4 دن سے ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، یہ غمزدہ حالتیں تھی، یہ دکھ کی گھڑیاں تھی، یہ مصیبت کی گھڑیاں تھی، یہ پریشانی کا عالم تھا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ پہ ان دنوں سے بڑے غم والے دن نہیں آئے تھے جن دنوں انہوں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر وہ دن کہ جس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی مایوسیاں شامل ہو گئی، تم خوشیاں مناتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا ہم نماز میں ہی فتنے کا شکار ہو جائیں کہ سرور کائنات تشریف لائیں گے، نہیں لا سکے۔ اپنی بیماری کے دنوں میں صرف 2 دفعہ آئے تھے، ایک دفعہ آ کے ابو بکر کی اس خلافت اور ابو بکر کی صداقت اور ابو بکر کے احسانات کا تذکرہ کر گئے، اور دوسری دفعہ ایک دن عباس یا ابن عباس آپ کے ہاں تشریف لے گئے تھے اور کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے انصاری صحابہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد کر کے رو رہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، آپ کی یاد ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی آپ دنیا سے نہیں گئے، صحابہ رو رہے ہیں، تم جشن مناتے ہو؟ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ ہمیں گستاخ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت سمجھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ سرور کائنات نے سر پہ پٹی باندھی ہے، اللہ اکبر، اٹھا نہیں جاتا، لال رنگ کی پٹی باندھی، آپ نے اشارہ کیا مجھے سہارا دو۔ 2 لوگوں کے سہارے سرور کائنات مسجد نبوی میں تشریف لائے، اپنے صحابہ کی زیارت کی، ان انصار کو اپنی زیارت کروا دی جن انصار نے اخوت
اسلام میں ایک ایسی مثال قائم کر دی تھی جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کوئی احسان کرے تو اس کے احسان بھلا نہ دیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او انصار کی جماعت، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم میرے جسم کا حصہ ہو، میرے جسم کا حصہ۔ یاد رکھنا میرے چلے جانے کے بعد آپ پہ ظلم ہوگا، لوگ دوسروں کو ترجیحات دیں گے، آپ کو پوچھیں گے نہیں، قربانیاں آپ کی رہگاں کریں گے لوگ۔ لیکن میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں جنت کے دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جنت میں میرے ساتھی ہو۔ بس اتنا کہہ کے سرور کائنات پھر گھر پلٹے ہیں، دوبارہ کسی نے آپ کو دیکھا نہیں۔ چاشت کا وقت امت مسلمہ کے لیے قیامت صغریٰ کا وقت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ایک بات کر دی، میرے اور آپ کے لیے خدا کی قسم ہر جگہ پہ پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مشکیزیں پانی کے 7 مختلف کنووں سے لے کے آؤ، جن مشکیزوں کے ابھی تک منہ نہ کھولے گئے ہوں وہ 7 کے 7 مشکیزیں میرے اوپر بہا دو۔ سوچ یہ آتی ہے، لگتا یہ ہے سرور کائنات نے یہ کیوں کہا تھا، ایسے مشکیزیں لاؤ کہ جن مشکیزوں کا منہ بھی کسی نے نہ کھولا ہو۔ آپ چاہتے یہ تھے میں اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے ایسے پانی سے غسل کر جاؤں جس پانی پہ کسی انسان کا ہاتھ نہ لگا ہو، اتنا پاک صاف ہو کہ اپنے رب کی عدالت میں جاؤں۔ اور جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، فجر کی نماز پہ پردہ ہٹایا تھا نا، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہیں سے نظر پھیر کے اپنے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر لیا، نماز میں کیا، مجھے یوں لگا رب کی قسم جیسے میرے نبی کا چہرہ تو قرآن کا ورقہ ہے، صاف شفاف نکھرا ہوا، دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے جانے کا وقت قریب۔ اللہ کے پیغمبر یوں پردہ ہٹایا، اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، پانی کا پیالہ ہے اپنے چہرے پہ لگایا ہے، پھر چادر کر لی، پھر پانی لگایا، ساتھ یہ آواز ہے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، او لوگوں موت کی تیاری کرو، موت بڑی سخت ہے، یہی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ، تیری بھی کیا شان ہے، تیرا بھی کیا مقام ہے۔ وہ دن بھی اللہ کے پیغمبر کا عائشہ کے گھر میں تھا، سرور کائنات بھی عائشہ کے گھر میں تھے۔ عائشہ کہتی ہیں مجھے لگا اب سرور کائنات کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آئی ہیں، آپ نے فاطمہ کو یوں کر کے اشارہ کیا، ان کے کان میں ایک بات کی، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں۔ آپ نے دوبارہ اشارہ کر کے اپنی بیٹی کو اپنے کان کے قریب کیا، وہ پھر سے ہنسنے لگ گئیں، یہ ایک دم کا ہنسنا، یہ ایک دم کا رونا۔ عائشہ کہتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی قریب سے غم اور خوشی دو چیزیں اکٹھی دیکھی تھی۔ میں نے پوچھا فاطمہ تیرے بابا نے تیرے کان میں کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگی میرے باپ کا راز ہے، میں یہ راز کیوں اٹھاؤں، اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گی۔ ہاں آپ دنیا سے چلے گئے، پھر دیکھا، کہا اب بتاتی ہوں ماں جی بات کیا تھی۔ میرے پیغمبر نے جب مجھے قریب کیا تھا، اللہ اکبر، تکلیف حد سے بڑی ہوئی تھی، فاطمہ روتی روتی آئی تھی، اور عائشہ کہتی ہے فاطمہ کا چلنا بھی پیغمبر جیسا تھا، فاطمہ کا بولنا بھی پیغمبر جیسا، بیٹیوں کی پرورش بھی ایسی تھی۔ تو ایک بات کی تھی فاطمہ، اور بات یہ نکلی ان کی زبان سے، ہائے میرے بابا کا غم، ہائے میرے بابا کا دکھ۔ اللہ کے پیغمبر نے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ لگتا یوں ہے رب کی قسم اس وقت میرے پیغمبر کو اپنے سارے دکھ یاد آ رہے ہوں۔ کبھی سوچا بھی ہے کسی نے خوشیاں مناتے ہوئے؟ کیوں کہہ دیا تھا میرے نبی نے بیٹا آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی غم یا دکھ نہیں آنے والا؟ اس وقت سارے غم تو آنکھوں کے سامنے تھے،
یتیم پیدا ہوئے تھے، کتنی عمر تھی ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی، کیسے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہوگا، سفر میں تھے، کوئی ساتھی نہیں۔ اللہ کی قسم سوچ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک لونڈی تھی آمنہ کی، اور دوسرا یہ بچہ تھا یتیم جس نے باپ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے اپنی ماں کو اس وقت جنگل میں قبر میں اتارا کیسے ہو؟ دادا سہارا بنا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، چچا سہارا بنا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا، خدیجہ سہارا بنی تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ سارے دکھ تو میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اللہ نے بیٹے دیے تو چاروں کے چاروں اپنے پاس بلا لیے، کسی نے 3 لکھا، بیٹیاں بھی دیں تو ساری کی ساری اپنے پاس بلا لی۔ تنے تنہا میرا پیغمبر اس دنیا میں، دکھوں کو سہنے والا۔ یہ تو غم تھے اپنی کے اپنے خاندان کے، کافروں کے غم اپنی جگہ، دشمنوں کے غم اپنی جگہ، بے حسیاں اپنی جگہ، تانے و تشنیع اپنی جگہ، وہ طائف کی وادی میں پڑے ہوئے پتھر اپنی جگہ، وہ احد کے میدان میں گرتا ہوا خون اپنی جگہ۔ پوچھا تھا عائشہ نے، میرے پیغمبر آپ مجھے بتا دیں اس کائنات میں آپ پہ سب سے سخت دن کون سا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں تیری قوم کے غموں اور دکھوں سے ستایا ہوا نکلا تھا طائف کی طرف کہ شاید وہاں مجھے سہارا ملے گا، لیکن وہاں میرے اوپر وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی کہ جدھر کو منہ آیا میرے پیغمبر نکل کھڑے ہوئے۔ صحابی رسول آپ کے غلام ساتھ ہیں، کہتے ہیں سر سے خون بہہ کے سرور کائنات کی جوتی پہ چپک رہا تھا۔ آپ غشی کھا کے ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں، کون جانے میرے پیغمبر کی رحمت کو یہ منظر انسان تو انسان فرشتے سے برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے آ کے اس نے کہہ دیا تھا، انی ملک الجبال، میں فرشتوں پہ ذمہ دار فرشتہ ہوں، پہاڑوں کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، میں آپ کے اشارے کا منتظر ہوں۔ طبقوا بین الاخشبین، آپ اشارہ کریں، یہ آپ کو پتھر مارنے والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان یوں کچلوں گا کہ ان کو سرما بنا کے رکھ دوں۔ بس اتنی بات کرنا تھی، سرور کائنات نے ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یہ طائف والوں کا کام تو آج تمام ہو گیا، آج ان کا بیڑا تو غرق ہو جائے گا، سرور کائنات کی بد دعا لگے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں میں ان کے لیے کتنی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک بات کی تھی، لعل اللہ ان یخرج بین اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، انہی کی نسل سے اللہ ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف رب کی عبادت کریں گے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نتیجہ تھا آپ کے صبر کا۔ عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر اگر پیدا ہوئے تو طائف کی وادیوں میں پیدا ہوئے تھے۔ کیا کہنے سرور کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے غم یاد آ رہے ہیں۔ کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، نقل کفر، کفر نباشد، یہاں تک کی باتیں ہیں۔ لیکن یقین مانیں یہ باتیں کرنے کا مقصد ہے کاش ہم بھی اس اخلاق کو سیکھ سکیں۔ ایک بدبخت نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا تھا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ہم تو ہائپر ہو جاتے ہیں نا تھوڑی سی بات پہ، تیری جرت کیسے ہوئی؟ عشق کا نعرہ لگانا بڑا سوکھ ہے، ویسے یہ لفظ بڑا گندا استعمال ہی نہ کیا کرے، محبت مصطفیٰ کی بات کیا کرے۔ اللہ ہمیں محبت نصیب فرما۔ باتیں بڑی آسان ہیں لیکن عمل کرنا بہت مشکل۔ وہ سارے غم آپ کی زندگی کے، آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ فرمایا بیٹا اب تیرے باپ پہ کوئی غم نہیں رہے گا بس۔ کہا پھر ہنسی کیوں تھی؟ کہا ہنسی اس لیے تھی کہ 2 باتوں پہ میرے پیغمبر نے، میرے باپ نے مجھے ہنسا دیا تھا۔ روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا تیرے باپ کے غم آج ختم ہونے والے ہیں، تیرے رب کا بلاوا ہے، میں نے اس پہ لبیک کہہ دیا، میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
تو میں ہنسی اس لیے تھی، آپ نے مجھے 2 خوشخبریاں دی تھیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اللہ تجھے میرے ساتھ ملاقات کروا دے گا، تو سب سے پہلے میرے پاس آ جائے گی۔ اور دوسری خوشخبری آپ نے مجھے یہ سنا دی تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ خوش ہو جا یہ بات سن کے کہ اللہ قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر پہ رکھے گا۔ لو جی عرس منانے والوں سنو، 6 مہینے سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول فاطمہ بتول زندہ رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں 6 مہینے کے عرصے میں سرور کائنات کی وفات کا اتنا غم تھا کہ ہم نے کبھی فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ تم ڈھول پیٹتے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، اور ان لوگوں کو تانے دیتے ہو جو میلاد نہیں مناتے۔ باتیں حقیقت میں پرکھ کے دیکھو، تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ صحابہ کی حالت کیا ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ کوئی کہتا تھا سرور کائنات دنیا سے نہیں گئے۔ عائشہ کہتی ہیں آپ کی زبان پہ ایک کلمہ ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، مجھے نبیوں سے ملا، صدیقوں سے ملا، شہیدوں سے ملا، صلحاء سے ملا، اولیاء سے ملا، مجھے اپنی ملاقات کا دیدار نصیب فرما دے۔ عائشہ کہتی ہیں مجھے یقین ہو گیا، لگتا ہے سرور کائنات دنیا سے جانے والے ہیں، آپ تو اپنے رب کو اختیار کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں عائشہ کی فراست پہ، میں قربان جاؤں عائشہ کی دیانت و امانت پہ۔ سرور کائنات کا آخری وقت ہے، انہوں نے اٹھا کے اپنے پیغمبر کو اپنے سینے سے لگایا ہے، ان کا چہرہ سرور کائنات کے چہرے سے ٹچ کر رہا ہے، آپ کے چہرے سے مس کر رہا ہے۔ کاش ان بدبختوں کو سمجھ آ جائے جن کی زبانیں میری ماں فاطمہ پہ بھی دراز ہو جایا کرتی ہیں۔ ادھر سے عبد الرحمن داخل ہوئے، عائشہ صدیقہ کے بھائی، ان کے منہ میں مسواک ہے، سرور کائنات کی نظریں مسواک پہ ٹک گئی ہیں، کہتی ہے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی سرور کائنات کو اپنی طہارت کی فکر ہے، اپنی پاکیزگی کی فکر ہے، اپنے منہ کو پاک کیے جا رہے ہیں۔ 7 مشکیدوں سے اپنا غسل بھی خود ہی کروا چکے ہیں، وہ بعد میں بھی غسل ہوا تھا لیکن اپنی زندگی میں پورا اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ جلدی سے صدیقہ نے مسواک پکڑی ہے، اپنے منہ میں مسواک چبائی ہے، چبا کے میرے پیغمبر کے منہ میں دی ہے، آپ کے منہ مبارک میں مسواک کروا رہی ہیں، پھر اس کو نرم کرتی ہیں، پھر سرور کائنات کے منہ مبارک میں ڈالتی ہیں۔ عائشہ تجھ جیسا بھی خوش نصیب کائنات میں نہ آئے گا، خود کہا کرتی تھی جما ری کی ری کہوں، لوگوں میری خوش نصیبی کے کیا کہنے، سرور کائنات دنیا سے گئے تو میرا لعاب دہن سرور کائنات کے لعاب سے مل چکا ہوا تھا، میرا لعاب بھی آپ کے لعاب سے ملا ہوا ہے، اور آپ کا چہرہ بھی میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے ہی گھر میں، میرے ہی دن میں، جس دن آپ کی باری سیدہ عائشہ کے گھر میں تھی، سرور کائنات نے وفات پائی ہے۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ صدیقہ کہتی ہیں باوجود اس کے کہ سرور کائنات دنیا سے چلے گئے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اتنا بڑا صدمہ کون مانے۔ کوئی کہتا تھا سرور کائنات دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ابھی بے ہوشی کی آپ پہ عالم طاری ہے، ابھی آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے اس وقت اللہ کے پیغمبر کی موت کا یقین ہوا جب قبر کھودنے والوں کی قبر کھودنے کی مجھے آوازیں آنے لگی میرے ہی حجرے میں۔ اللہ کی قسم، کائنات کا سب سے بڑا غم زدہ دن 12 ربیع الاول کی صبح تھی، چاشت کا وقت تھا جب سرور کائنات نے یہ دنیا چھوڑی تھی۔ صحابہ اتنے اوسان خطا کر چکے تھے، کسی کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ عمر فاروق کی تلوار نکلی ہوئی ہے، جو یہ کہے گا سرور کائنات فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کون مانتا ہے اتنے بڑے غم کو؟ ابو بکر صدیق اجازت لے کے اپنے گھر چلے گئے تھے، وہ فجر کی نماز میں پردہ اٹھانے سے سمجھے کہ آپ کی صحت صحیح ہو گئی، آپ تندرست ہو گئے ہیں، لیکن وفات کی خبر سن کے پھر دوڑ کے آئے تھے۔ آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا،
सरवर कायनात के माथे पे बोसा दिया, एक दो बातें की थी जो उम्मत मुस्लिमा के अकीदे को दुरुस्त कर देती हैं, लेकिन काश हो कोई सीखने वाला, काश हो कोई समझने वाला। फरमाया अल्लाह के पैगंबर आप इस दुनिया से चले गए हैं, आपको एक मौत रब ने देनी थी, वो एक मौत आप पे आ चुकी है, अब ना दोबारा आप दुनिया में आएंगे, ना अल्लाह आपको दोबारा मौत नसीब करे। आ गए, किधर से आ गए? अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बनाओ, आप दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। साहबा भी कहते थे आप फिर से उठ खड़े होंगे, अल्लाह आपको फिर से भेजेगा, आप दोबारा हमारे दरमियान होंगे, वो खुशियां हमें फिर से देखना नसीब हो जाएंगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे तशरीफ लाए, मिंबर रसूल पे कदम रखे, आयत करीमा पढ़ी जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल अफा इम्माता कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम। मोहम्मद अरबी भी तो रब के रसूल थे, पहले रसूल भी दुनिया से उठ गए, आज आप भी इस दुनिया और दारे फानी को छोड़ चुके हैं। और कहा लोगों सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो आप तो दुनिया से चले गए। मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो रब की इबादत करता था वो हय्युल कय्यूम जात है, उसको कोई मौत क्या नींद और ऊँग तक नहीं आती। सरवरे कायनात तो इस दुनिया से चले गए। ये आयते करीमा सुन के साहबा कहते थे हमें यूं लगता था जैसे अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये आयत अभी अभी नाज़िल की, अब उसका माना समझ आ रहा है। मैं कुर्बान जाऊं सरवरे कायनात की सादगी पे, आपकी जिंदगी पे भी, आपकी मौत पे भी, आपकी हयात भी हमारे लिए खैर, आपकी मौत भी हमारे लिए खैर। ये मत समझना मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मेरे पैगंबर की हदीस है। लोगों मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। कोई सवाल कर सकता है ना, जाना कैसे खैर, रहना तो खैर है, जाना कैसे खैर है? लो सुनो इस खैर को, उस पैगंबर के उम्मती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा था मेरे साहबा, मेरे उम्मतियों को मेरा देखने का बड़ा इरादा है, लेकिन मैं देख नहीं सकूंगा, ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। अना फारतुहुम अलल हौज, मेरे उन उम्मतियों को मेरा पैगाम दे देना, मैं हौज़े कौसर पे खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा हूं। जाना इसलिए खैर, हमारे पैगंबर ने हमारा इस्तिकबाल हौज़े कौसर पे खड़े होकर करना है। अल्लाहु अकबर। 50,000 साल का दिन है। आपने फरमाया जिसको मेरे हौज से, मेरे दस्ते शफकत से एक घोंट पानी का नसीब हो गया, जन्नत में दाखिल होते तक उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह हमें अपने पैगंबर के दस्ते शफकत से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा दे। आप पता दुनिया से कैसे गए? एक खच्चर, थोड़ा सा असलहा, गंदम आपने एक यहूदी से उधार ली थी और आपकी ज़िरा उस यहूदी के पास बतौर रहन के पड़ी हुई थी, गिरवी पड़ी। ये सरवरे कायनात की दुनिया छोड़ने का आलम। ऐसा कहती हैं ये रात, जिस रात आप इस दुनिया से गए, हुजरा शरीफा में कोई नहीं, मैं हूं और मेरे पैगंबर हैं। आपकी लाश मुबारक पड़ी है। मेरा इरादा बना कि मैं आपका चेहरा देखूं, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं सरवरे कायनात का चेहरा नहीं देख सकती थी। मेरे घर में इतना तेल नहीं था, मैं तेल जला के अपने पैगंबर का दीदार कर। तुमने इन गमों को समझा ही कुछ नहीं। अपनी हमसाई के घर पैगाम भेजा, वहां से तेल मंगवा के अपने चिराग में डाल के जला के सरवरे कायनात का दीदार किया था। पता था जब आप दफन हो जाएंगे फिर मेरे लिए दीदार मुश्किल, फिर नहीं हो सकेगा। हुजरा भी उन्हीं का है। कब्र खोदने की बात है, बात लंबी होगी, माजरत। लेकिन असल मकसद ये है भाइयों, हम हकीकतों को समझें। ये किस्से कहानियाँ, ये अफसाने, न जाने हम इनके पीछे कैसे दौड़ पड़ते हैं। आपकी ज़िंदगी मौजज़ों से भरी हुई है। आपकी फौत हो जाने के बाद भी एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ था। सहाबा को समझ ही नहीं आ रही,
कौन गुस्ल दे, कौन कपड़े उतारे। सरवरे कायनात के जिस्म से कपड़े उतारने की जुर्रत कौन कर सकता है। आके मस्जिद में बैठते थे, बैठ बैठ के उठ जाते हैं, कोई बात समझ नहीं आती। 2 दिन सरवरे कायनात इसी तरह पड़े रहे हैं। गमों का ये हाल है। गम मदीने पे इतने पड़े थे कि फातिमा कहा करती थी, ओ लोगों, वो गम जो मेरे बाप की वफात का मुझ पे पड़ा था ना, अगर मैं दिनों पे डाल दूं तो अल्लाह दिनों को बदल के रातें बना देगा। तुम क्या समझते हो। फिर अल्लाह ताला ने ये मसला खुद हल किया था। आयशा कहती है, हम परेशान, मस्जिद नबवी के कोने से आवाज आई थी, इग़सिलू रसूल अल्लाह व अलैहि कमीसन, मेरे पैगंबर को कपड़ों समेत गुस्ल दे दो, कोई कपड़े उतारने की जुर्रत ना करे। फिर उठे थे अब्बास, अली आगे बढ़े, सरवरे कायनात को सहारा दिया था। अब्बास और अब्बास के बेटे कुसम बिन अब्बास, फजल बिन अब्बास, आपके साहबी सैयदना उसामा और आपके गुलाम शुक्रान मौला रसूल आपके गुस्ल में शरीक हुए हैं। मैं कुर्बान जाऊँ इस अदब पे, मैं कुर्बान जाऊँ इस एहतराम पे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने इतनी जुर्रत नहीं की कि सरवरे कायनात के जिस्म पे हाथ फेर जाए, अपने हाथ में कपड़ा रख लिया था। अब्बास पानी फेंक रहे हैं, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिस्म पे कपड़ा फेर रहे हैं। ये किस्सा है, ये कोई कहानी है। अब कब्र खोदने की बारी है, फिर सब खामोश। 2 बंदे मदीना में कब्र खोदा करते थे, एक लाहद खोदता है, एक शक खोदता है। शक सीधे गड़े को कहते हैं, लाहद वो नीचे ले जाके जो हमारे यहाँ कब्र बनती है उसको कहते हैं। हमने कहा आपकी कब्र लाहद बनेगी कि शक बनेगी, कौन सी कब्र बननी चाहिए। फिर फैसला ये हुआ कि दोनों में से जो पहले मस्जिद नबवी में दाखिल होगा वही सरवरे कायनात की कब्र तैयार करेगा। अबू तलहा आ गए, जो लाहद खोदा करते थे, ये कब्र अफजल होती है, अल्लाह अपने पैगंबर के लिए अफजल चीज़ों का इंतखाब किया करता है। आपने अपनी ज़िंदगी में कहा था, लहदु लना व शक्कु लिगैरिना, लाहद हमारे लिए, शक औरों के लिए। कब्र खोद दी गई है। इन्हीं लोगों ने आपको कब्र में उतारा था, उन्हीं कपड़ों के ऊपर 3 चादरें आपको पहनाई गई थी। इन्हीं लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतार दिया। आपकी कब्र मुबारक को बंद करके सहाबा जब निकले हुजरा आयशा से, फातिमा सामने खड़ी है, जिगर गोशा रसूल। कहा, अनस तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मेरे बाप के चेहरे पे मट्टी डाल के आ गए हो, तुम्हारी हिम्मतें कैसी पड़ी थी, इतने हौसले तुमने कहाँ से लिए कि सरवरे कायनात को दफन करके आ गए हो। लेकिन दफन हो गए। अब जनाजे की बारी है तो यही समझ नहीं आ रहा, जनाजा कौन पढ़े, किसकी जुर्रत है सरवरे कायनात की कब्र पे इमाम बन के खड़ा हो जाए। फिर सहाबा अपने तौर पे दाखिल होते, 2-2, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 सरवरे कायनात का जनाजा। इसीलिए लेट भी हुआ था, 2 दिन आप इसीलिए पड़े भी रहे थे। जनाजा भी यूँ हुआ, गुस्ल भी हुआ, कफन भी हुआ। बाज़ उलमा वैसे कहते हैं अकेली दुआ की थी साहबा ने, लेकिन अकेली दुआ नहीं, सही बात है, जनाजा हुआ है। तो भाइयों बात ये है, माजरत बात लंबी हो गई, लेकिन हमें अपने अकायद को दुरुस्त करना है। सरवरे कायनात की वफ़ात और वफ़ात के सदमे और फिर सहाबा पे अलमनाक हादसात, कहने वाले कहते हैं बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था कि मैं जब अजान देता हूँ तो सरवरे कायनात का चेहरा सामने नहीं आता। शाम चले गए थे और गालबन उम्र फारूक के ज़माने में पलटे एक दफ़ा मदीना में, दाखिल होते ही कहा, मुझे बताओ बिनते रसूल फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का क्या हाल है। लोगों ने कहा वो तो दुनिया से कब की चलेगी। कहा हसन हुसैन जिंदा है। कहा हाँ हसन हुसैन जिंदा है। हसन को अपनी इसरान पे बिठाया, हुसैन को अपनी इसरान पे बिठा लिया है। लोगों ने ये मौका गनीमत जान लिया, बिलाल की मिन्नतें करते रहे लोग अजान दे दो। कहा अब बिलाल में अजान देने की हिम्मत और सकत नहीं। लोग आगे बढ़े,
حسن کو کہا اپنے چچا سے سفارش کر دو، اذان پڑھ دے، اللہ کے پیغمبر کا زمانہ یاد آ جائے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی ندا بلند کی تھی، مدینے میں پھر سے چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ٹکنے دیتی، اذان پوری نہ کر سکے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ غم کھا کے بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے تھے۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے وہ رب تعالی ہمارے عقائد کی درستگی فرما دے، ہمیں اپنے پیغمبر سے حقیقی محبت نصیب فرما دے۔ یہ نعرے بازیاں، ہلڑ بازیاں اور سرور کائنات کے بتائے ہوئے فرامین کی دھجیاں اڑانا یہ ایک امتی کا کام نہیں ہے، امتی کی شان نہیں ہے۔ کسی کو گستاخ نہ کہو، کوئی میلاد نہیں مناتا، میلاد اور چیز ہے، وفات اور چیز ہے۔ جب کبھی صحابہ کو یاد آتا تھا تو رویا کرتے تھے، لیکن اتنی بات ضرور ہے نہ صحابہ نے وفات کا سوگ منایا پھر بعد میں، نہ صحابہ نے آپ کی پیدائش کی خوشی منائی بعد میں۔ ہمارے لیے دین وہی ہے جو سرور کائنات اور آپ کے صحابہ سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا سچا اور نکھرا ہوا دین نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔